نہ آئے یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو, اچھی ہو, تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں. میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو. بچے نہ ہو لیکن ہوں تو پڑھ سکیں. آج کل یہ عجیب بات ہے, بچے ہو نہیں رہے, فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں. دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا, تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو, میرے سامنے اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم. کہ صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے. بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے. میں بچے نہیں, اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں آپ, اس کو بچے نہیں کہتے. تو یہ خود ہی پل جائیں گے, ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں, چلو 1-2 ہی ہوں, 2-3 ہی ہوں, تو ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں. یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے. پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے. ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے, شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے, تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے. ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکے. ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں, آپ کہیں پیسے ہی نہیں, تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی. اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں, اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں, بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس باڈی کی راحت, اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, گھر بھی چینج کرتی ہے, ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے, بچھونا بنا دیتی ہے, ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے. تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے, مادہ پرستی, اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا. یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے, وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا. انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. جانور کے پاس عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا. شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا, اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا. حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا, ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے بھاگ رہا ہے, پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے, پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے. ہوتے ہیں نا. اگر شیر عقل استعمال کرتا, عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا, عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا, ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے, یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا یہاں؟ کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں. یہ تو میں نے محنت سے. ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے, اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ. شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے, اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے, چاپڑ ایجاد کرتے, کیما کی مشینیں ایجاد ہوتی, کیا کیا ایجاد ہوتا. شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی, وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی فریزر میں, اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا. پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں, عقل استعمال کرتے. دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا. کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں. انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے, تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آؤ. تو شیر بھی کیا کرتا؟ شیروں کے ہاں کباب بن رہے ہوتے, کوفتے بن رہے ہوتے, پھر ان کی شادیاں ہوتی, وہ بھی عجیب پرانے سٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیر شیرنی کی, وہ پھر اس میں تھوڑا سا سٹائلش شادی ہوتی. ایک شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا. یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی.
تو لومڑی کو اس نے شادی کارڈ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں، لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں، کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری بارات میں نہ آئے، چیتا آئے، بھیڑیا آئے، ہاتھی آئے، یہ سارے میرے اسٹینڈرڈ کے ہیں، کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں کمپلیٹ کر لینا یار، شادی میں نہیں آنا چاہیے۔ لومڑی نے کارڈ بانٹ دیے جا کے۔ اب جب شیر شیرنی کے ساتھ، شیرنی دلہن بنی ہوئی، شیر دولہا بنا ہوا، بارات جا رہی ہے تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں بارات میں، صحیح ہے نا؟ شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا، اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا، دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن تو یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے لومڑی کو بلایا، لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی نا، اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے؟ شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہا گھٹیے، تو میری شادی میں، جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا، ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی، میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا۔ تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا، چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے، کوفتے ہوتے، پھر پیزے ہوتے، برگر ہوتے، بلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، لیکن وہ سارے کام جلیبیاں بناتا، پراٹھے بناتا، اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا۔ اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے، اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی، سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے۔ انسان نے انگور کھائے، پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا، ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں، سڑایا تو کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی، انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس کے، اس نے کہا چکھے دیکھو، ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے، چکھے دیکھا تو دماغ ٹن ہو گیا اس کا اور بھول گیا اپنے غم، تو سانس آئی ہوئی تھی اس کو احساس ہی نہیں، سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے، اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے سانس آتی تھی ٹینشن ہوتی تھی، اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ تو دیکھ یار اس دفعہ میں نے وہ پی ہے تھوڑی سی، تو یوں شراب کی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی، انگور کو ویلیو دینا چھوڑ دی، انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے، کافی ایجاد ہو گئی، چرس ایجاد ہو گئی، سگریٹ ایجاد ہو گئی، پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا، پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا، پھر آئس آئی، اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کی دنیا میں ایک ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا، لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اپنی مادی زندگی کو تعیش والا بنانا، عیش و عشرت والا بنانا، آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو۔ زندگی کیا ہو؟ بولو، مزے کی ہو، ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں، لائف کو انجوائے کرو۔ گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے، یہ انجوائے بولتے ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے، ایسے اسٹائل میں بولتے ہیں۔ تو پہلے انسان نے گدھے پہ سواری کی، پہلے پیدل سواری کی، انسان نے کہا یار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، پیدل کب تک سامان اٹھا کے جاتے رہیں گے؟ انسان نے تحقیق کی، اس کو گدھا نظر آیا، زیبرا پہ تجربہ کیا، ناکام ہو گیا نا، اس نے اٹھا کے ایسی لات ماری، وہ 2-4 آدمی اس تجربے میں مرے ہوں گے۔ کئی جانوروں پہ تجربہ کیا ہوگا یار اس پہ مال لوڈ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں ہم، تو جیسے جہاز جب ایجاد ہوا نا تو کتنے گرے ہوں گے، تجربوں کی بھیٹ چڑھے، پھر جا کے اب اس قابل ہوئے ہیں کہ جی آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ گدھے گھوڑوں پہ بھی تجربے ہوئے ہیں۔ تو گدھا دیکھا کہ بھائی ایک گدھا دیکھا جس نے سویٹر پہنا ہوا ہے، جو جنگل کا گدھا ہے، اور ایک گدھا دیکھا بغیر سویٹر والا، تو انہوں نے دیکھا یار یہ بغیر سویٹر والا یہ تمیز سے سامان لوڈ بھی کرتا ہے اور جہاں لے جائیں چلتا بھی ہے۔ پھر گدھے سے گھوڑے پر آئے، اونٹ پہ آئے، پھر انسان نے پہیا ایجاد کیا، یار کسی مشین کے نیچے گول پہیا گھما کے دھکا دو تو وہ ہمارا، یعنی اس میں فورس کم لگتی ہے، آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے گاڑیاں ایجاد ہوئی، ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، راکٹ ایجاد ہوئے، اور کیا کچھ چاند پہ قدم رکھا، اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں، عیش و عشرت میں بھی۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کی، بلڈنگیں بنی، پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے، ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر، سیمنٹ کے گھر، ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں، وہ ایک دنیا کے عجوبہ، وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی۔ ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے،
آپ کی مادی زندگی، لذتوں والی زندگی، آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں، تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. میں یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں، لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی، انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو، دانت صاف کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ یا استنجا کر رہا ہو، واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے، کیونکہ نہانا دھونا، صفائی ستھرائی، طہارت، اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے تہذیب سے، مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں.